ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی یکم تاریخ یعنی 1 رمضان، 2 رمضان، 3 رمضان، یعنی اب اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن جو شخص بھی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ قید نہیں ہے، دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی یا ودودو اور سورت اخلاص کا جو شخص بھی یہ عمل کر لے گا، دنیا کی کوئی حاجت ہو، شادی کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، محبت کا مسئلہ ہو، اس عمل کے ذریعے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے تاخیر کیے بغیر فوری طور پر اس عمل کو آپ 3 راتوں میں کسی بھی ایک رات کا انتخاب کر کے، یا 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن کا انتخاب کر کے، صرف ایک بار، صرف ایک دن اس عمل کو کر لیں، اسی دن ہی 2 گھنٹے کے بعد آپ اس عمل کی برکتیں خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیسی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ دنیا کی کوئی حاجت ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ناراض رہتا ہے، آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی آپ کو آ چکی ہے، آپ نے کچھ اور نہیں پڑھنا، بس یا ودودو اور سورت اخلاص کا یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ باوضو ہو کر، جس دن بھی یہ عمل کرنا ہے آپ نے باوضو کرنا ہے۔ بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ عمل بہت بار آزمایا گیا ہے، اور جب بھی اس کو کیا گیا اس کی برکتیں اس قدر ملی ہیں کہ جب بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، جی میری بندی تو مانگ کیا مانگتی ہے، میں تمہیں اس کی بدولت وہ سب کچھ عطا کر دوں گا۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر فضیلت رکھی ہے، اس قدر برکت رکھی ہے۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہم سے محبت کرتا ہے، بس ہم بھی اس سے محبت کریں۔ یعنی اللہ خود پوچھ رہا ہے کون بندہ ایسا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کریں، اور فرمایا پس ہم بھی اس سے محبت کریں گے، پس میرا بندہ جو مجھ سے چاہے گا، جس چیز کا سوال کرے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، جو ہم سے بخشش مانگے ہم اس کو بخش دیں گے، جو ہم سے اولاد مانگے ہم اس کو اولاد دیں گے، جو شادی کے جو اپنا جیون ساتھی مانگے ہم اس کو جیون ساتھی عطا کر دیں گے، جو بندہ رزق مانگے، گاڑی مانگے، بنگلہ مانگے، جو کچھ بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں ہر مہینہ فضیلت والا، لیکن یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کو تمام مہینوں سے بڑھ کر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو سنیے گا ذرا۔ آپ نے درود پاک پڑھا، کسی بھی جگہ اپنے گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی آپ بیٹھ کر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور یاد رہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے، یہ لفظ اکثر دعاؤں کا حصہ بھی ہے، یعنی بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو اس مبارک نام سے شروع ہوتی ہیں۔ اس لفظ میں اپنے رب کے ساتھ ایک عجیب محبت کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ اس لفظ کو پڑھتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کی محبت کا احساس بڑھتا ہے۔ اس تحریر میں جو لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اس عمل کے اندر جو لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی بات منوانے کے لیے ہے۔ یعنی کہ آپ آج تک کہتے ہیں یار فلاں بندہ میری بات مان لے، فلاں بندہ میری بات مان لے، مجھے کچھ ایسا بتا دے، لیکن یہ جو عمل میں آپ بتا رہا ہوں نا، اس کے ذریعے آپ اپنی ہر بات اپنے رب سے منوا سکتے ہیں۔ دیکھیں رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، مالک، سردار۔ یہ لفظ اس کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اسم صفت ہے جو مشہور لغت میں رب کے معنی یوں کیے جاتے ہیں جس کے پاس اختیار ہو، جو مالک ہو، اور جو جس کے لیے جو کچھ کرے اور اس کو کوئی ٹال نہ سکے، یعنی جس کو وہ دینا چاہے کوئی اس سے روک نہ سکے، اور جس سے روک لے اسے کوئی دے نہ سکے۔ یہ اس میرے رب کی شان ہے، اس لیے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اقدس کو قرآن مجید میں بھی کم و پیش یہ لفظ جو ہے نا 968 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا تعارف کروایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شان مخلوقات عالم کے
ہر وجود کو اپنے فیض سے نواز رہی ہے۔ اگرچہ بظاہر دیکھا جائے تو فیض یاب تو کئی صورتوں میں لوگ ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، مثلا کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی محتاج کی مالی اعانت کرتا ہے، کوئی کمزور کو سہارا دیتا ہے، کوئی کسی طرح اس کے ساتھ اپنا تعاون کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، جو بظاہر آپ کو یہ مشکل چیزیں لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مشکل نہیں ہے۔ تیرے اور میرے لیے وہ چیزیں ناممکن ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے 11 مرتبہ۔ تو اس کو پڑھنے سے آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، آپ کو 11 بار رب فرمائے گا، جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ اگر تمہاری 11 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری فرما دے گا، آپ کو تمام مسائل سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، ہر مشکل تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے، اس کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور اس مہینے کی قدر و منزلت سے ہم لوگ واقف نہیں ہوتے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو لوگ اس مہینے کی قدر و منزل سے واقف ہوتے ہیں نا، وہ اس مہینے کا ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو، آپ اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنی سستی اور غفلت کو فوری طور پر دور کریں، اور اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھنا شروع کر دیں۔ بس آپ نے ان 3 دنوں میں کسی ایک دن کا انتخاب کر لینا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ اور آج رات ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ کیونکہ اس جیسا عمل آپ کو شاید دیکھیں، اعمال تو یہ بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے بھی کیے ہوتے ہیں، لیکن جب اس رات میں ان اعمال کو، ان کو وظائف کو کیا جاتا ہے، پھر ان کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے، پھر ان کی طاقت مزید زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی برکتیں مزید زیادہ ملتی ہیں۔ کیونکہ یہ جو دن ہوتے ہیں، یہ جو راتیں ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت اور عظمت رکھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اب جو اس میں مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہے یا ودودو، اور یا ودودو کے معنی سے ہر کوئی واقف ہے۔ یا ودودو کے معنی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا نا، اس کی سہولت کے لیے بھی مختلف چیزوں کو مرتب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم چیز ہمیں اپنا ذکر عطا کیا ہے۔ یا ودودو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ رب ہے جو اپنے بندوں سے کرتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ وہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کا اتنا خوبصورت نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے محبت کرنے والے۔ تو بندے سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرے گا، اور جس کے لیے وہ چاہے گا، اللہ اس کے دل میں بھی اس کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح اس کے گھر میں امن آئے گا، اس کے گھر میں سکون آئے گا۔ ان اسم مبارک کو پڑھنے سے گھر میں تمام لوگوں کے درمیان، بہن بھائی، ماں باپ، ان سب کے درمیان ایسا محبت کا رشتہ پیدا ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست صفت میں ہو جائیں گے، اور جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کا آپ نے ورد آج ہی شروع کر دینا ہے۔ بس جو اس کو صرف ایک دن کرے گا نا، تو ایک دن کی برکتوں سے اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کو بار بار وظائف کرنے کی ضرورت اور حاجت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے، اس اسم مبارک کو صرف 100 بار پڑھنا ہے، وہ اس کا ورد کرے، اسے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کے درمیان محبت بڑھے گی، بھائی چارہ، محبت کا رشتہ، گھر میں اگر کسی قسم کی نچاکی تو فوراً دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد باقی کے 2 یا 3 دن آپ نے اس کو صرف چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ بس اس کی برکتوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ کتنی ملتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ اس طرح پڑھیں گے، یعنی کہ پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ اس کے بعد دوبارہ جب پڑھیں گے تب بھی آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اس بات کو آپ نے خاص اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی بار میں سورت پڑھنے کے لیے آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر جب کوئی بندہ پڑھتا ہے پھر اس سے اس کے اتنے مسائل نہیں حل ہوتے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی روزی رزق کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ نوکری اگر نہیں مل رہی، اس کی برکت سے وہ بھی مل جاتی ہے۔ رزق عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس
کے گھر میں رزق بارش کی طرح آتا ہے جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس کے ہزاروں فائدے ہیں، لیکن میں وہ فائدے بیان کیے بغیر صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ رد نہیں فرمائے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔